کہ خذ الکتاب بقوہ فی الآیہ، اس آیت میں تشبیہ بیان کی گئی ہے، انشاء یا کہ خبر یا کہ استعارہ۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ سورہ مریم کی آیہ مبارکہ ہے، اور ورقم الآیہ اس آیت کا جو نمبر ہے وہ 12 ہے۔ جو آیہ مبارکہ ہے اصل میں وہ ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ تو ہم اس میں جانیں گے کہ اس آیت میں یہ جو آیت کا ایک حصہ ہے اس میں کیا تشبیہ ذکر کی گئی ہے یا کہ انشاء ذکر ہے، خبر ہے یا کہ استعارہ۔ تو 4 MCQs ہیں، اس میں سے جو اس کا رائٹ آپشن ہوگا وہ سیکنڈ ہوگا کہ انشاء۔ اس کتاب میں اس مثال میں اس آیہ میں انشاء کا ذکر کیا گیا ہے، نہ تو کوئی تشبیہ ذکر کی گئی ہے، نہ ہی استعارہ ہے اور نہ ہی خبر۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ علم المعانی میں 2 چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہیں، یا تو کلام جو ہے وہ انشاء ہوگا یا پھر خبریہ ہوگا۔ تو انشاء کا معنی انشاء جو ہے وہ طلبی ہوتا ہے اور انشاء غیر الطلبی، اور خبر جو کلام خبریہ ہوتا ہے اس میں ہم بات کرنے والے کو یا تو سچا بھی کہہ سکتے ہیں اور جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو انشائیہ کلام ہوتا ہے اس میں جملہ انشائیہ ہوتا ہے، اس میں ہم کلام کرنے والے کو، بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ وہ زیادہ تر جو ہے وہ امر سے ہوتا ہے، اور امر جو ہے اس میں بھی 2 چیزیں آئیں گی، یا تو وہ حکمیہ ہوگا اور یا تو وہ نہی میں آئے گا، یا تو کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے گا یا پھر کسی کام سے روکا جائے گا۔ تو اس میں خذ الکتاب بقوہ، اس آیہ مبارکہ میں، اس اگزامپل میں ہم بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے یہ جو کلام ہے یہ اگزامپل ہوگی کلام انشاء کی۔ اگر تو ہم بات کرنے والے کو اس کی گفتگو میں، اس کے کلام میں اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے، کل بھی اگزامپل کے طور پر میں نے بتایا تھا کہ مثلا کوئی بھی شخص باہر سے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بازار میں 10 لوگ تھے، تو آپ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، آپ واپس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں 10 نہیں تھے بلکہ وہاں پہ 8 لوگ تھے۔ تو آپ نے اس بات کرنے والے کو، اس کو خبر میں اس کو جھوٹا ثابت کر دیا، تو یہ کلام جو ہے وہ خبریہ کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ کو حکم دیا جائے کہ اکتب رسالتاً، خط لکھیے، رسالہ لکھیے، تو اس میں اب ہم بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے یہ کلام انشاء کہلائے گا۔ تو فرسٹ جو اس کا آپشن ہوگا، کریکٹ آپشن ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ خذ الکتاب بقوہ۔ اس آیت میں یہ جو اگزامپل ہے یہ انشاء ہے، سیکنڈ اس کا آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اب خذ الکتاب بقوہ، کہ اس کتاب کو قوت کے ساتھ، مثلا مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، تو اس میں اب بات کرنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 2 ہے کہ شاعر جاہلی ما تشابن، شاعر جاہلی ما تشابن، کون سا شاعر ہے جو کہ کون سا جاہلی شاعر ہے عصر الجاہلی کا، جو کہ اپنی جوانی میں وہ فوت ہوا، اس کو قتل کیا گیا۔ 4 آپشن ہیں، اور ان 4 میں سے عمر بن کلثوم ہے، الافوال عودی ہے، طرفۃ بن العبد ہے۔ تو ان 4 میں سے جو رائٹ آپشن ہے، تھرڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ طرفۃ بن العبد۔ شاعر جاہلی ما تشابن ہوا طرفۃ بن العبد ہوا من قبیلۃ بکر۔ طرفۃ بن العبد جو ہے یہ ایسا شاعر ہے اور عصر الجاہلی کا شاعر ہے جو کہ اپنی جوانی میں اس کو نوجوان تھا جب اس کو قتل کیا گیا، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا یہ تھرڈ ہوگا، طرفۃ بن العبد ہوا من قبیلۃ بکر و خالوہ المتلمس جو ہے وہ شاعرن، اس کا جو خالو تھا وہ بھی شاعر تھا، اور اس کی بہن کا نام یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ طرفۃ بن العبد جو ہے اس کی ماں اس اختہ، اس کی جو بہن ہے اس کا نام کیا ہے، تو اس کا نام ہے خرنک۔
طرفۃ بن العبد کی، اس کا جو تعلق ہے وہ قبیلہ بنو بکر سے تھا اور قبل الاسلام یہ عرب میں پیدا ہوا۔ اس کے حالات زندگی کے بارے میں جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں وہ ہے کہ ہوا شاعر جاہلی عربی من طبقۃ الاولی، جو طبقہ اولیٰ کے جو شعراء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور عربی جاہلی دور کا شاعر ہے، من اقلیم البحرین التاریخی، اور بحرین کا جو علاقہ ہے، اقلیم تھا صوبہ، وہاں اس نے اپنی پرورش پائی، اور وہ مصنف بین الشعراء المعلقات، اور جو صاحب معلقات شعراء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اصل میں جو اس کا کہتے ہیں کہ نام ہے وہ وکیل اسمہ طرفۃ بن العبد بن سفیان بن سعد، اس کا اصل نام طرفۃ بن العبد بن سفیان بن سعد ہے، وہ من بنی قیس من بنی بکر بن وائل، اور اس کا جو قبیلہ ہے وہ بکر ہے، اور تقریباً جو ہے یہ 543 عیسوی میں قبل اسلام جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اور اس کے علاوہ اس کا یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کون سا ایسا جاہلی شاعر ہے کہ جس کا جو خالو ہے وہ بھی شاعر تھا۔ تو اس کا جو نام ہے، اصل نام تو تھا اس کے خالو کا جریر بن عبد المسیح تھا، لیکن اس کا جو لقب جو مشہور ہوا جسے وہ ملتمس تھا۔ تو اس کا جو طرفۃ بن العبد کا جو خالو تھا وہ ملتمس، وہ بھی شاعر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ طرفۃ بن العبد جو ہے وہ عمر بن ہند کے دربار سے منسلک ہوا۔ اپنی جوانی میں جب 20 سال کی اس کی عمر تھی، اس نے شاعری شروع کی، شعر کہنا شروع کیے، اور اس کے بعد جب اس نے اپنی جوانی کے جوش میں عمر بن ہند کی حجب کہی، اس کے جو اشعار تھے وہ اس تک پہنچے۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس کا خالو اور یہ دونوں اس کے دربار میں گئے، اس کی مدح کی، اور اس نے ان پر دونوں پر یہ شو نہیں ہونے دیا کہ مجھے تمہاری شاعری جو حجب تم نے کی ہے اس کا علم ہے۔ تو جب یہ اس کے دربار میں گئے، اپنی جو اس کی مدح کی، اس نے نام و کرام سے اس کو نوازا ان دونوں کو، اور ساتھ جو ہے وہ عمر بن ہند نے ان دونوں کو، اس کے خالو کو ملتمس کو اور اس کو طرفۃ بن العبد کو ایک رکا دیا، خط لکھ کر دونوں کو الگ الگ، دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک خط جو ہے وہ تھما دیا۔ اب یہ جو دونوں تھے طرفہ، یہ اس لینگویج کو، اس عبارت کو پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ جانتے نہیں تھے اس کا رسم الخط، اس زبان کو، تو دونوں لے کر جب آئے تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرا جو گورنر ہے بحرین کا، آپ دونوں ان سے ملیں، اور میرے علاوہ میں نے تو تم دونوں کو انعام و کرام سے نوازا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس کی مدح کریں، میرا یہ خط ان تک پہنچائیں تو وہ تمہیں اور بھی نام و کرام سے نوازے گا۔ یہ دونوں وہاں سے نکلے عمر بن ہند کے دربار سے، اور وہاں سے چلتے یہ تقریباً پہنچے، رستے میں جب تھے تو اس کا جو خالو تھا اس کو یہ اس کے ذہن میں آئی کہ شاید اس میں کچھ غلط چیز بھی ہو سکتی، وہ اس عبارت کو پڑھ تو نہیں سکتے تھے، جانتے نہیں تھے اس کی لینگویج کو، تو وہاں سے ایک لڑکا رستے میں انہیں ملا، ان سے کہا کہ یہ عبارت جو ہے جو لکھی ہوئی ہے عمر بن ہند کی، یہ پڑھیں۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کو اسٹڈی کیا، اس نے بتایا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تب دونوں تمہارے پاس پہنچے بحرین میں، گورنر سے کہا تھا کہ جب دونوں تمہارے پاس پہنچے تو ان کو قتل کر دیں، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور ان کو زندہ جو ہے وہ اپنے سامنے ان کو قتل کیا جائے، ان دونوں کو۔ جب اس کے ملتمس نے یہ چیزیں خط کا یہ عبارت اس بچے سے سنی تو اس نے فوراً خط کو جو ہے وہ نہر میں یا دریا میں پھینک دیا، اور اس نے طرفہ سے کہا کہ جو میرے خط میں لکھا ہے، میری سزا سنائی گئی ہے، وہی انجام تمہارا بھی ہوگا، تمہارے خط میں بھی یہی لکھا ہوگا۔ تو طرفہ جو ہے وہ نہیں مانا، اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ بادشاہ جو ہے وہ میرے لیے اس نے انعام و کرام کا الگ سے متعین کیا ہوگا، میں ضرور بادشاہ عمر بن ہند کا جو گورنر ہے اس کے پاس جاؤں گا اور اپنا انعام جو ہے وہ وصول کروں گا۔ جب وہ یہ نہ مانا تو طرفۃ بن العبد جو ہے یہ اس کے پاس گورنر کے پاس بحرین پہنچا،
جب اس کو وہ خط دیا، اس نے جب اس کو پڑھا اس گورنر نے، تو فوراً اس نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے طرافہ جو ہے، طرافۃ بن العبد، یہ قتل کیا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ عمر بن کلثوم اور طرافۃ بن العبد جو ہیں، ان دونوں کی معلقات کے علاوہ شاعری جو ہے وہ بہت کم ملتی ہے۔ صرف ان کے جو معلقات ہیں وہ باقی بچے ہیں، ان کی کچھ اشعار ہیں جو ان کے معلقات کے علاوہ ملتے ہیں، لیکن ورنہ ان کے جو دونوں کے عمر بن کلثوم اور طرافۃ بن العبد کے معلقات صرف ہی ملیں گے، اس کے علاوہ جو شاعری ہے ان کی وہ نہیں ملے گی زیادہ۔ تو یہ اس کے کچھ مختصراً حالات زندگی تھے۔ اس کے علاوہ اس کا بہت مشہور ایک شعر بھی ہے، معلقہ ہے مکمل، اسی کا ایک شعر ہے کہ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزبدی۔ تو جب یہ شعر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے اس پر نقد کی۔ نقد کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کہ تمییز بین الصحیح والضعیف، تمییز بین الصحیح والجید والردی، کہ تمییز کہتے ہیں، نقد کہتے ہیں کہ اچھی عمدہ چیز اور گھٹیا چیز کو الگ الگ کر دینا، ان میں فرق کر دینا، اور صحیح اور غلط جو ہے ان میں فرق کر دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ شعر سنا کہ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزبدی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا اس کا شعر تو فرمایا کہ ھذا من کلام النبوہ، یہ نبوت کے کلاموں میں سے ایک کلام ہے۔ تو بہت بڑا شاعر تھا عربوں کا، اپنی جوانی میں یہ قتل کر دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ جب گورنر بحرین نے اس کو قتل کیا تو اس وقت اس کی عمر جو ہے وہ 26 سال تھی۔ تو دوبارہ اس کو رپیٹ کر کے نیکسٹ اپنے کویسچن نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں کہ شاعر جاہلی مات شابا، کون سا ایسا جاہلی شاعر ہے کہ جو اپنی جوانی میں قتل کیا گیا؟ تو ان آپشن میں سے طرافۃ بن العبد جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اور اس کے جو آپ نے یاد کرنی ہیں چیزیں اس میں سے جو سمجھنے والی ہیں، اگر اس کی بہن کا پوچھا جائے تو اس کا نام پوچھا جائے تو اس کا نام خرنک تھا، اور اس کے علاوہ اگر پوچھا جائے کہ الملتمس جو ہے وہ کس کا رشتہ دار تھا، کس کے خاندان سے تھا، تو وہ طرافۃ بن العبد سے تھا۔ طرافۃ بن العبد کا تعلق کس زمانے سے ہے؟ یہ جاہلیت کے عصر الجاہلی سے اس کا تعلق ہے۔ کب قتل کیا گیا؟ کون سا شاعر ہے ایسا ہے جاہلی دور کا جو جوانی میں قتل کیا گیا؟ وہ بھی طرافہ ہے، طرافۃ بن العبد ہے۔ اور اس کے علاوہ تقریباً یہ جو ہیں آپ کے ایم سی کیو، اور یہ بھی کا پوچھا جاتا ہے ایم سی کیوز، نیکسٹ ٹائم آپ کے آئے گا، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک اور طرح بھی اس ایم سی کیوز کو پوچھا جاتا ہے کہ کون سا ایسا جاہلی شاعر ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا جو ہے رسالہ لکھا اور وہ رسالہ اس کے قتل کا باعث بنا؟ تو وہ بھی یہ طرافۃ بن العبد ہی ہے، کیونکہ اس نے حجب کہی اس کی بادشاہ کی، تو اس کے حجب کی وجہ سے یہ قتل کر دیا گیا، تو اپنے ہاتھوں سے اس نے وہ رسالہ لکھا جو اس کی موت کا سبب بنا، ایسی شاعری لکھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 3 ہے کہ من ہوا امیر البیان فی العصر الحدیث؟ عصر الحدیث میں من ہوا امیر البیان، کون سا امیر البیان فی العصر الحدیث؟ موجودہ دور میں عصر الحدیث میں کون سی ایسا شخصیت ہے جس کا لقب امیر البیان ہے؟ من ہوا امیر البیان فی العصر الحدیث؟ طہ حسین او المنفلوطی، شکیب ارسلان، یا کہ عباس العقاد؟ تو 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے شکیب ارسلان۔ ہوا شکیب ارسلان ہوا امیر البیان فی العصر الحدیث، لقبہ امیر البیان فی العصر الحدیث۔ شکیب ارسلان جو ہے اس کو عصر الحدیث میں، جدید دور میں، موجودہ دور میں امیر البیان کا لقب دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ من ہوا امیر البیان فی العصر العباسی، عصر العباسی میں امیر البیان جو ہے وہ کس کا لقب ہے؟ تو پھر وہ جاہز کا لقب ہے۔ جاہز جو ہے وہ عصر العباسی میں امیر البیان کا اسے لقب دیا گیا،
اور شکیب ارسلان جو ہے اس کو عصر الحدیث میں، یہ جو موجودہ دور ہے اس میں اس کو عصر الحدیث میں لقب دیا گیا امیر البیان کا۔ یہ اور اس کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ اس نے بہت سی کتابیں جو ہیں وہ تصنیف کی۔ اس کے حالات زندگی جو ہے وہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں کہ شکیب اصل میں کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے صبر کرنے والا۔ شکیب کا معنی ہوتا ہے صبر کرنے والا، اور ارسلان جو ہے یہ ترکی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے شیر۔ شکیب ارسلان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوا کاتب و شاعر و سیاسی لبنانی۔ شکیب ارسلان شاعر بھی تھا، کاتب بھی تھا، ادیب بھی تھا اور ایک سیاسی لیڈر بھی تھا۔ لبنان میں پیدا ہوا، بیروت کا ایک گاؤں تھا، وہاں 1869 میں 1869 میں یہ لبنان کے بیروت کے ایک علاقے میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا، اور اس کی وفات جو ہے وہ 944 ہجری عیسوی میں ہوئی۔ 1945 میں اس کا وصال ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بیک وقت جو ہے وہ شاعر بھی تھا، ادیب بھی تھا، کاتب بھی تھا، اور اس کے علاوہ عربی، ترکی، فرانسیسی اور جرمنی زبانوں پر بھی اس کو قدرت حاصل تھی۔ صرف یہ عربی زبان کو جاننے والا نہیں تھا، بلکہ فرانسیسی، ترکی، عربی اور جرمنی زبانوں کو بھی جاننے والا تھا، اس پر بھی اس کو قدرت حاصل تھی۔ اور اس کے علاوہ اس کے جو معاصرین تھے جن کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، ان میں جمال الدین افغانی ہے اور احمد شوقی، ان لوگوں سے اس کی ملاقات بھی ہوئی، جتنے بھی اس وقت کے جو سیاسی لیڈر تھے۔ اس کی کتابوں کا اگر ہم بات کریں تو اس کی بہت سی کتابیں ہیں اس نے تصنیف کی، ان کتابوں کی وجہ سے، تصانیف کی وجہ سے ہی اس کو امیر البیان کا لقب دیا گیا۔ اس کی کتابوں میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ عروۃ الاتحاد ہے اور تاریخ و غزوات العرب ہے۔ تو اس طرح کی کچھ اس کی جو ہیں وہ 2-3 کتابیں جو ہیں وہ مشہور ہیں، تقریباً ان میں جو تاریخ غزوات العرب ہے، عروۃ الاتحاد ہے اور حاضر العالم الاسلامی، یہ تقریباً 3-4 اس کی جو ہے وہ مشہور کتابیں ہیں شکیب ارسلان کی۔ اس کے علاوہ اس کے جو شیوخ تھے ومن اساتذتہ ہوا عبداللہ البستانی اور امام محمد عبدو جو جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے، وہ بھی ان کے اساتذہ میں سے ہیں۔ محمود سامی البارودی مصری شاعر، وہ بھی ان کے شیوخ میں اساتذہ میں سے ہیں۔ عبداللہ فکری، رشید رضا، احمد شوقی اور اسماعیل صبری، یہ تمام ان جید جو اس وقت کے شعراء اور ادباء تھے، ان سے اس نے اس اکتساب فیض کیا، ان سے اس نے تعلیم حاصل کی، اس وجہ سے اس کو یہ ملکہ حاصل ہوا عربی میں اور دیگر زبانوں میں، اور یہ اس موجودہ دور میں امیر البیان کے لقب سے مشہور ہوا۔ تو اس کو رپیٹ کر کے نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ من ہوا امیر البیان فی العصر الحدیث؟ ہوا شکیب ارسلان۔ شکیب ارسلان ہوا امیر البیان فی العصر الحدیث۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ مؤلف معجم العین، معجم العین جو ہے یہ کس کی تصنیف ہے، کس نے اس کو لکھا ہے؟ 4 آپشن ہے، اس میں سے جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے خلیل بن احمد الفراہیدی۔ خلیل بن احمد الفراہیدی جو ہیں ان کی یہ معجم ہے، مشہور ایم سی کیوز ہے، یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، اور عربی زبان میں جو سب سے پہلی لکھی جانے والی معجم ہے وہ معجم العین ہے۔ آپ نے اس کو ترتیب جو ہے وہ حروف حلقی کی ترتیب سے الفاظ کو لکھا۔ اب ہمارے ہاں جو ڈکشنریز ہیں اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو جو ہے وہ الفبائی ترتیب سے ملیں گے حروف، پہلے الف کے ساتھ جو ذکر کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد با، تا، سا، اس طرح۔ اور اس نے جو سب سے پہلے جو معجم لکھی تھی وہ اس کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب انسان کی جو آواز ہے
حلق کے اعتبار سے، حروف حلقی کے اعتبار سے اس نے آغاز کیا ہے اپنی معجم کا، جو جیسے حلق سے ادا ہوتے ہیں حروف، وہاں سے اس نے اپنی معجم کا آغاز کیا، اور عربی میں لینگویج میں سب سے پہلی لکھی جانے والی معجم ہے، اور یہی خلیل بن احمد الفراہیدی ہے جو علم العروض جس نے وضع کیا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 5 ہے کہ ما انا انطرا، ما انا انطرا، انطرا کا معنی کیا ہے؟ انطرا ہوا شاعر عربی جاہلی، یہ بھی عربی شاعر ہے اور جاہلیت سے اس کا تعلق ہے، زمانہ جاہلیت کا شاعر ہے، بہت بڑا مشہور شاعر ہے، یہ صاحب معلقہ ہے، یہ معلقات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس کا انطرا کا جو معنی ہے وہ ہے الرجل القوی، الذبابۃ السوداء، الفحل القویش۔ اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے الذبابۃ السوداء، ذبابہ کہتے ہیں مکھی کو کہتے ہیں، اور السوداء سے مراد ہوگا کالی مکھی، یا الذبابۃ السوداء او الزرقاء۔ تو دو اس کے جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ انطرا کا معنی ہوتا ہے الذبابۃ السوداء، کالی مکھی، یا کہ الزرقاء، زرقاء جو ہے وہ نیلی کو، اس کو بلو کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کہ من ہوا امام البیان فی العصر العباسی، یہ وہی جو ہم بات کر رہے تھے اوپر، وہی کویشچن جو ہے وہ آ چکا ہے ہمارے ہاں ادھر، کہ من ہوا امام البیان فی العصر العباسی، اب عصر العباسی میں امام البیان کون تھے، کس کا لقب ہے؟ عبد الحمید الکاتب ہے، الجاحظ ہے، المبرد ہے، ابن قتیبہ ہے۔ اس کا رائٹ آپشن ہے فرسٹ الجاحظ، عمر بن بحر الجاحظ جو ہے وہ اس کا لقب ہے امام البیان فی العصر العباسی۔ امام البیان عصر العباسی میں اگر پوچھا جائے کہ امام البیان کس کا لقب ہے تو یہ ہوگا الجاحظ، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ اول من الف فی علم البدیع، علم البدیع میں سب سے پہلے جس نے لکھا، جب من ہوا مؤسس علم البدیع، علم البدیع کا مؤسس رائد کون ہے، کس نے علم البدیع کو وضع کیا، یہ جو علم ہے؟ تو عبد القاہر الجرجانی ہے، ابو عبیدہ ہے الاسمعی، عبداللہ بن المعتز۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا یہ 4، اس کا آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہوگا کہ عبداللہ بن المعتز۔ عبداللہ بن المعتز جو ہیں وہ انہوں نے علم البدیع وضع کیا۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے تھے کہ عبد القاہر الجرجانی جو ہیں انہوں نے علم البلاغت کے جو مؤسس ہیں وہ عبد القاہر الجرجانی ہیں، اسرار البلاغہ ان کی تصنیف ہے، اور علم البدیع جو ہے وہ علم البلاغت کی ہی قسم ہے، تیسری اس کی قسم ہے، لیکن اس کو علم البدیع کو جو وضع کیا تھا وہ عبداللہ بن المعتز نے کیا تھا، وہو احد خلفاء الدولہ العباسیہ، وہ عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے، وکنیتہ ابو العباس، اور اس کی جو کنیت تھی وہ ابو العباس تھی۔ وکان ادیبا و شاعرا، وہ ادیب بھی تھا اور شاعر بھی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا جو لقب ہے وہ خلیفۃ یوم و لیلہ، کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اول من الف فی علم البدیع، کہ علم البدیع میں جو سب سے پہلے جنہوں نے تصنیف کیا جو علم البدیع ہے، رائد جو ہیں وہ عبداللہ بن المعتز ہیں۔ پلیز اپنے جو مائکس ہیں ان کو آف کیجئے، ان کو میوٹ کر لیں جتنے بھی آپ کے۔
تو عبداللہ بن المعتز کی بات کر رہے تھے کہ ہوا مؤسس علم البدی. عبداللہ بن المعتز جو ہے وہ علم البدی کا مؤسس ہے، اور خلفاء دولت العباسی یا عباسی خلفاء میں سے ہیں، اور اس کا جو لقب ہے وہ خلیفۃ یوم و لیلہ، کہ یہ ایک دن کا خلیفہ تھا، رات اور دن کا. صرف اس نے اتنی جو ہے وہ حکومت کی. اور وَأَخَذَ الْخِلَافَةَ مِنْ بَعْدِهِ الْمُقْتَدِرُ بِاللَّهِ، اور اس کے بعد جو ہے وہ مقتدر باللہ نے اس کی خلافت اس سے لے لی. تو اس کی جو کتب ہیں جو اس نے تصنیف کی وہ طبقات الشعراء، اس کی مشہور کتاب ہے طبقات الشعراء، شعراء کے طبقات. تو مشہور کتاب ہے. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ من ہوا صاحب کتاب طبقات الشعراء، طبقات الشعراء کے جو صاحب ہے، مصنف کون ہے؟ تو یہ عبداللہ بن المعتز ہے اس کے. اور انہوں نے جو سب سے پہلی کتاب لکھی ہے علم البدی میں وہ کتاب البدی ہے. کتاب البدی بھی ان کی تصنیف ہے، اور یہ علم البدی کے ٹاپک پر ہے. سب سے پہلے لکھی جانے والی جو بک ہے علم بدی میں وہ کتاب البدی ہے. اور ذکر سبعۃ عشر نوعا فی کتابہ، اور انہوں نے اپنی کتاب میں 17 جو انواع ہیں ان کا ذکر کیا ہے. علم البدی کی جو 17 اقسام ہیں اس کے ریلیٹڈ انہوں نے 17 اقسام کا انہوں نے اپنی اس بک میں ذکر کیا ہے کتاب البدی میں. تو کویسچن نمبر ہمارا جو 6 ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا کہ من ہوا 7 جو ہے اول من الف فی علم البدی. علم البدی میں سب سے پہلے کنہوں نے تصنیف کیا؟ تو وہ عبداللہ بن المعتز ہیں. اس کا 4 آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ ذہبت الی الدار، میں گھر کی طرف گیا، الی حرف فی ہذہ الجملہ، الی کا جو حرف ہے وہ اس جملے میں کیا کہلائے گا؟ منصوب ہے، مضارع ہے، جار ہے، یا کہ مرفوع ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے کہ الی جو ہے وہ حروف جارہ میں سے ہے. تو 3rd آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. تو ذہبت الی الدار، میں گھر کی طرف گیا، الی حرف فی ہذہ الجملہ، کہتے ہیں کہ الی کا جو حرف ہے وہ اس میں کیا ہے؟ تو یہ بس آسان سا ہے، MCQs. الی جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، تو یہ اس کا 3rd آپشن کریکٹ ہوگا کہ جار، حروف جار ہے یہ الی. کل بھی ہم جو MCQs پوچھا گیا تھا، کل ایک پیپر ڈسکس کر رہے تھے جس میں بات کی گئی تھی، تو اس میں بتایا گیا تھا کہ حروف جارہ کتنے ہیں؟ تو وہ 17 ہیں. ان میں سے الی جو ہے یہ بھی ایک حرف ہے. نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ لا نفی جنس کا اسم ہوتا ہے مرفوعا، مجرورا، منصوبا. لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا، مجرور ہوگا، یا کہ منصوب ہوگا. تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہوگا منصوبا. 3rd آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لا نفی جنس کا، اور اس کا جو اسم ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوگا. لا طالبا فی الغرفۃ، کمرے میں کوئی بھی طالب علم نہیں تھا. تو لا جو ہے وہ اگر نفی جنس کا ہو، اس کے بعد لا جب پورے مکمل تمام جنس کی، مثال کے طور پر تمام بچوں کی نفی کر دی اس نے کہ لا طالبا فی الغرفۃ یا فی الفصل، لا طالبا فی الفصل، کلاس میں کوئی بھی طالب علم نہیں تھا. لا رجلا فی المسجد، تو لا کے بعد رجلا جو ہے وہ ہمیشہ منصوب آئے گا. اگر لا جو ہے وہ نفی جنس کا ہو تو پھر اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. جیسے میں نے اگزامپل بھی آپ کو بتا دی ہیں 2 کہ لا رجلا فی المسجد، مسجد میں کوئی بھی آدمی نہیں تھا، تو جتنے بھی آدمی تھے ان کی نفی کر دی گئی. تو لا نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اور دوسرا اس میں قاعدہ یہ ہے
کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ نکیرہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ لا راجلن فی الغرفاتی لا راجلن فی المسجد، تو راجلن جو ہے وہ الراجل نہیں آیا بلکہ راجلن آئے گا. نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. مشہور کویسچن ہے یہ بھی، مجرور مرفوع منصوب. تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے کہ مرفوع. جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، دونوں مرفوع ہوں گے. مثلا زید قائم، تو زید جو ہے وہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ قائم اس کی خبر ہے. تو زید یہ بھی مرفوع ہوگا اور قائم یہ بھی اس کی جو خبر ہے وہ بھی مرفوع ہوگی. تو جملہ اسمیہ میں وہ جملہ بھی اس کو دوسری اگر اس کو کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کون سا جملہ ہے، آسان لفظوں میں بھی بتا دیتے ہیں کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو. تو نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ نعمہ و بئسا ہما. نعمہ اور بئسا یہ دو کیا ہیں؟ افعال مقاربہ ہیں، یا کہ اس میں مشتق ہیں یا اس میں افعال اور مدح و ضم ہیں. تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے فرسٹ ہوگا کہ اس میں افعال مدح و ضم. نعمہ اور بئسا جو ہے یہ دونوں افعال ہیں اور مدح و ضم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی کی مدح کے لیے اور کسی کی مذمت کے لیے. مثلا اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نعم المولا و نعم النصیر. نعم المولا کتنا اچھا مولا ہے، و نعم النصیر اور کتنا اچھا ہی وہ مددگار ہے. اور نعمہ جو ہے وہ کسی کی مدح کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بئسا جو ہے وہ کسی کی مذمت کے لیے، برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو نعمہ اور بئسا یہ جو الفاظ ہیں یہ افعال مدح و ضم ہیں. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ عاصمۃ قطر اسمہا، کہ قطر جو کنٹری ہے اس کا کیپٹل کیا ہے؟ عاصمۃ اسمہا، اس کا کیپٹل الریاض، دوحہ، مسقط یا کہ صنعاء. تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ سیکنڈ ہے کہ دوحہ. دوحہ جو ہے یہ قطر کا کیپٹل ہے، اس کا دارالخلافہ ہے. اور الریاض جو ہے یہ سعودی عرب کا ہے. اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جو ایئرپورٹ ہے وہ کس ملک میں ہے؟ تو وہ بھی الریاض سعودی عرب میں ہی دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے وہ سعودی عرب میں. اور الریاض جو ہے یہ سعودی عرب کا کیپٹل سٹی ہے. اور دوحہ یہ قطر کا ہے. جو ہمارے پاس کویسچن ہے اس کا آنسر یہ ہے، دوحہ قطر کا ہے. اور اس کے علاوہ مسقط یہ شاید عمان کا ہے، اور صنعاء جو ہے یہ یمن کا ہے. نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ ما ہی اول سورۃ نزلت بتمامھا، کہ کون سی ایسی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی؟ النصر، سورۃ النصر، سورۃ المدثر، سورۃ الصمد جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، یا کہ سورۃ المزمل. اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ ہمارے پاس وہ ہوگا سورۃ المدثر. سورۃ المدثر جو ہے یہ مکمل کمپلیٹ نازل ہوئی تھی. اس میں اختلاف بھی ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوئی جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی سورہ علق کی، تو اس کے بعد جب کچھ دیر کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے وحی کا جو سلسلہ منقطع ہوا تھا، اس کا انقطاع ہوا تھا، تو اس کے بعد جب دوبارہ سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر تھی. تو اس میں چار آپشن میں سے اس کو جس کا جو ٹرک ہے وہ سمجھنے کا، اس ایم سی کیوز کو بار بار یہ رپیٹ ہوتا ہے اور اس میں
جو پریشانی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک میں تو سورہ فاتحہ بھی آتا ہے کہ وہ مکمل نازل ہوئی اور سورہ مدثر بھی ہے، تو اس میں سے پھر آپشن کون سا درست ہوگا؟ دیکھیں، اگر جو پیپر آپ کا سیٹ کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، وہ سینئر ہوتے ہیں وہ، تو وہ اس چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں جس میں اختلاف ہو. ایسا MCQs بہت کم شاذ و نادر دیا جاتا ہے جب بغیر تو تھوڑی سی توجہ کے بغیر وہ آ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ فوکس ان کا ان چیزوں پہ ہوتا ہے کہ جس MCQs میں ڈاؤٹ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی اشکال نہ ہو، وہ MCQs شیئر کیا جاتا ہے. اس کو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب 4 آپشن ہیں، اس میں سے سورۃ النصر ہے، سورۃ المدثر، سورۃ الصمد اور سورۃ المزمل. اب ان 4 آپشن میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں کیا گیا، تو اس لیے پھر اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ سورۃ المدثر ہی ہوگا، کیونکہ وہ مکمل نازل ہوئی تھی، کمپلیٹ صورت نازل ہوئی وہ. تو اگر اس میں ان آپشن میں سے سورہ مدثر کا آپشن نہ ہو، وہ اسکپ کیا گیا ہو، تو پھر اس جگہ جو ہے وہ آئے گا سورۃ الفاتحہ، پھر کریکٹ ہوگا. بہرحال ادھر جو ہے ما ہی اول سورۃ نازلت بتمامہا، کون سی ایسی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، تو وہ سورۃ المدثر ہے. سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویسچن کہ ما ہوا عدد السور المکیہ فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ ما ہوا عدد السور المکیہ فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4 آپشن ہیں یہ. اس میں سے جو اس کا رائٹ آپشن ہے وہ ہے 86. 86 سور ایسی ہیں، صورتیں ایسی ہیں جو مکی صورتیں ہیں. قرآن پاک کی ٹوٹل جو ہیں وہ 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 صورتیں مکی صورتیں ہیں اور 28 صورتیں مدنی صورتیں ہیں. یہ جو ریسنٹلی پیپر ہوا تھا وہ سالو کر کے فیمیل کا وہ اپلوڈ بھی کیا گیا ہے چینل پہ، لیکچرشپ کے لیے اسلامک سٹڈیز کا. تو اس فیمیل کا جو پیپر تھا اس میں یہ دونوں کویسچن پوچھے گئے تھے کہ قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے، یہ الگ سے MCQs پوچھا گیا تھا، اور اس کے علاوہ یہ پوچھا گیا تھا کہ اس قرآن پاک میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے. تو یہ دونوں MCQs جو ہیں وہ الگ الگ سے پوچھے گئے تھے. تو صورت کی جمع دوسرا ادھر جو ہے وہ بھی ساتھ ذکر کیا ہوا ہے کہ صورت کی جمع جو ہے وہ آئے گی سور، جیسے ام یقولون افطارا قل ان افتریتہ بعشر سور، تو بعشر سور جو ہے بعشر سور یہ صورت کی جمع ہوگی. بہرحال قرآن پاک کی مکی صورتوں کی تعداد وہ 86 ہے اور مدنی کی 28 ہے. ادھر جو ہے وہ مکی صورتوں کا پوچھا ہوا ہے، تو اس لیے اس کا جو ہے یہ 4تھ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ 86 صورتیں ایسی ہیں جو مکی ہیں قرآن پاک میں. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ انطرۃ بن شداد من الشعراء. تو انطرۃ بن شداد جو ہے یہ جاہلی دور کا شاعر ہے. ہوا من الشعراء الجاہلیین، یہ جاہلیت کے جو شعراء ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. پہلے بھی ہم اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ انطرا کا معنی پہلے پوچھا ہوا تھا انہوں نے کہ ما معنی انطرا. تو انطرا کا معنی ہم ذکر کر چکے کہ اس کا معنی ہوتا ہے الذبابۃ السوداء او الزرقاء، کالی مکھی یا کہ دوسری الزرقاء. تو انطرۃ بن شداد من الشعراء الجاہلیین، تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس اعلیٰ کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، قائلہ ھذہ من قال ھذا البیت. یہ شعر کہتے ہیں، شعر دیا ہوا ہے، بیت ہے ایک، اعلیٰ کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. یہ کس کا شعر ہے؟ تو 4 آپشن ہے، اس میں سے جو کریکٹ ہے وہ ہے لبید بن ربیعہ عامری. لبید بن ربیعہ عامری یہ بھی صاحب معلقات میں سے 4تھے نمبر پر ان کا شمار ہوتا ہے. تو لبید بن ربیعہ عامری کا یہ شعر ہے اعلیٰ کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. آپ جو ہیں پہلے
بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے ان کو حضرت لبید بن ربیعہ اور قبیلہ عامر سے ان کا تعلق تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے کوفہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں قیام کیا۔ جب آپ نے وہاں کے گورنر جو تھے ان کو خط لکھا کہ جتنے بھی ایران اور عراق کے جو لوگ ہیں، یہ کوفہ اور بصرہ کے جو شاعری کرتے ہیں، ان کے اشعار لکھ کر ان کی شاعری جو ہے وہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم تک بھیجے ادھر مدینہ میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شعراء جو اسلام کے یا دیگر شعراء ہیں ان کے اسلام کے بارے میں خیالات کیا ہیں، یا ان کی شاعری جو ہے وہ کس منہج پہ وہ شاعری کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جب حضرت لبید بن ربیعہ عامری انہوں نے اپنا جو اس میں تھا خط، اس میں کچھ لکھ کر آپ نے سورہ بقرہ جو ہے وہ بھیج دی۔ تو جب آپ نے وہ خط دیکھا تو اس میں سورہ بقرہ لکھی ہوئی تھی، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شاعری کیوں نہیں کی، آپ نے شعر لکھ کر کوئی نہیں بھیجا بلکہ ہمیں جو ہے وہ ریٹرن میں آپ نے سورہ بقرہ لکھ کر بھیج دی ہے، تو حضرت لبید بن ربیعہ عامری فرمانے لگے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میں نے شاعری جو ہے وہ ترک کر دی ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے مجھے کسی شاعری کی، کسی شعر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو شعر ہے یہ ان کا مشہور شعر ہے، اس کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ایک اشعار جو ہے وہ شعر جو ہے وہ تقریباً جتنے بھی صاحب المعلقات ہیں ان میں سے آپ کو لازمی یاد ہونا چاہیے۔ کسی بھی سطح پہ چلے جائیں، چاہے وہ ایم اے ہو، انٹری ٹیسٹ ہو، ایم فل ہو، پی ایچ ڈی، آپ کا واہبہ ہو عربی کے ریلیٹڈ کسی بھی انٹرویو میں، تو لازمی جو ہے وہ اشعار آپ سے وہ لازمی کوئی نہ کوئی شعر جو ہے وہ لازمی سنا جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ عربی میں کوئی کسی قسم کا ہوگا، مثلا کوئی اگر علم و صرف نحو کا زیادہ پڑھنے والا ہے جو اس پہ زیادہ فوکس ہے تو وہ وہاں کی باتیں کریں، لیکن حتیٰ الامکان ہر جہاں بھی جاتے ہیں شعر لازمی سنا جاتا ہے۔ کل جو دوست انٹری ٹیسٹ دینے گئے تھے ایم فل کے لیے ان سے بھی شعر سنا، جب میں انٹرویو میں اپیئر ہوا اسی سال لیکچر کے لیے تو مجھ سے بھی انہوں نے کہا کہ من الشعراء الپاکستان، شعراء پاکستان جو ہیں ان کے شعراء میں سے کسی کا شعر سنائیں، تو پھر میں نے ایک دو اشعار جو ہیں وہ ان کے یاد کیے ہوئے تھے وہ سنائے۔ اسی طرح وہ دوسرا انہوں نے پوچھا کہ ادب المحجر جو ہے، جو شعراء ہیں شعراء المحجر ان میں سے کسی کے ایک کا شعر سنائیں۔ تو اس طرح آپ کو لازمی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کسی بھی جاہلیت کے جو ہیں اور بنو امیہ کے، اور اس طرح کوشش کریں کہ ایک ایک جو شعر ہے وہ حتیٰ الامکان اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس ہے کہ اقدم لغتاً مکتوبۃ، سب سے قدیم لکھی ہوئی لغت کون سی ہے؟ اللغت العربیہ، اللغت اللاطینیہ، اللغت الصینیہ۔ اس کا رائٹ آپشن ہے کہ جو لغت صینیہ کہتے ہیں چائنی لینگویج کو، تو یہ لینگویج جو ہے لغت الصینیہ یہ سب سے قدیم لینگویج ہے جو لکھی ہوئی ریٹن میں ملتی ہے، جس کے آثار ملتے ہیں وہ چائنیز لینگویج ہے۔ اور دنیا میں جو سب سے زیادہ بولے جانے والی جو پہلے نمبر پر ہے وہ بھی چائنیز لینگویج ہے، اسی کے ریلیٹڈ ہے، وہ ملتی جلتی ہے۔ ایک ایم سی کیوز میں میں نے اس کو اسٹڈی کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر انگلش ہے، پھر تیسرے پر کسی اور کا، چوتھے نمبر پر پھر عربی کا آتا ہے درجہ۔ تو لغت الصینیہ جو ہے یہ سب سے قدیم ترین لکھی ہوئی جو ہے لکھی جانے والی لغت ہے، اور جو پہلے نمبر پر ہے وہ بھی اسی کے ریلیٹڈ چائنی سے ہی اس کی بنی ہوئی ہے وہ لینگویج، تو وہ سب سے زیادہ بولی جانے والی ہے دنیا میں پہلے نمبر پر۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ یقال فلان لا اصل لہ ما هو الاصل، کہتے ہیں کہ ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ فلان لا اصل لہ، کہ فلاں شخص جو ہے اس کی اصل نہیں، تو ما هو الاصل، اصل سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کسی کے لیے کہتے تو الشرف والکرامہ، یا کہ الحسب والنسب، لا مال لہ، اور چار آپشن جو ہے وہ سائٹ پہ ہے تھوڑا سا، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا الحسب والنسب، الحسب والنسب، کہ جب کہا جاتا ہے کہ یقال فلان لا اصل لہ، فلاں جو ہے اس کا اصل نہیں، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ الحسب والنسب، اس کا حسب اور نسب نہیں ہے۔
نسب جو ہے وہ نسبت سے ہے، مثلا اس کے باپ دادا آگے اسی طرح پردادا اور دیگر لوگ، اور حسب جو ہے وہ انسان کا اپنی جو ذاتی کمالات ہوتے ہیں، صفات ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ نسبت سے ہے کہ اس کے دادا کے ساتھ، والد کے ساتھ نسبت ہے، اس کے نانا نانی اور ماموں لوگ ان سے نسبت ہے، تو نسب اب دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نسبت کن لوگوں سے ہے، کن کی اولاد ہے، فلاں بن فلاں ہے وہ۔ اور حسب جو ہے انسان میں جو ذاتی کمالات ہوتے ہیں، جو ذاتی صفات اور خوبیاں ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ ہے یہ کہ القصیدہ الحمزیہ تنتمی الی، القصیدۃ الحمزیہ جو ہے یہ کن کی طرف منسوب ہے؟ 4 آپشن ہیں، احمد شوقی ہے، الشابی اور شاکر السیاب ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے کہ احمد شوقی۔ وشاعر مصری فی العصر الحدیث، احمد شوقی جو ہیں قصیدۃ الحمزیہ یہ ان کا قصیدہ ہے۔ پہلے بھی ہم اس کو ایک MCQز ان کا آیا تھا احمد شوقی کے بارے میں کہ من الف قصیدۃ النہج البردہ، نہج البردہ قصیدہ جو ہے وہ کنہوں نے تصنیف کیا؟ تو یہ احمد شوقی کا ہی تھا نہج البردہ۔ تو اب انہوں نے پوچھ لیا اس کو تھوڑا سا چینج کر کے کہ قصیدۃ الحمزیہ کن کی طرف منسوب ہے، تو یہ بھی احمد شوقی ہیں۔ ان کی مشہور کتابیں جو ہیں وہ الشوقیات، ان کا دیوان ہے شاعری کا۔ ان کے جو شعر ہے وہ اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال احمد شوقی کہ ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء، کہ ولد الہدی فالکائنات ضیاء، ہدا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ہدایت یافتہ وہ شخصیت ولید الہدا پیدا ہوئی، فالکائنات ضیاء، اور کائنات جو ہے وہ ان کے نور سے روشن ہوئی، وہ روشن ہو گئی۔ وفم الزمان تبسم وثناء، کائنات کے چہرے پر خوشی آئی، وثناء، اور اس کائنات کا نے اس کی مدح کی۔ تو ادھر لاسٹ میں جب ہم اس کی ردیف میں جائیں گے تو ولد الہدا فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء، اور ثناء میں آخر میں جو شعر ختم ہو رہا ہے جو حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے وہ شعر اگر کوئی بھی جو لام پر ختم ہو اس کو لامیہ کہا جاتا ہے، جو میم پر ختم ہو اس کو میمیہ کہا جاتا ہے، جو دال پر ختم ہو اس کو دالیہ، جیسا کہ امرؤ القیس کا شعر ہے کہ کفا نبکی من ذکری حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوم لی۔ تو اب جو یہ فحوم لی تو یہ لام پر ختم ہو رہا ہے، تو اگر پوچھا جائے کہ امرؤ القیس کا شعر مثلا قصیدہ جو ہے وہ لامیہ میمیہ تو کیا ہے، تو اس کا ہم کہیں گے کہ اس کا جو امرؤ القیس کا قصیدہ ہے وہ لامیہ ہے، کیونکہ اس کا ہر شعر جو ہے وہ لام پہ ختم ہو رہا ہے۔ اسی طرح ان کا جو قصیدہ ہے حمزیہ، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، اس کا اینڈ ہو رہا ہے۔ اسی کی ایگزامپل کو، اسی کو آسان کرنے کے لیے نیکسٹ میں نے دوسرا MCQ جو ہے وہ نوٹ کیا ہے ادھر کہ کعب بن زہیر لہو قصیدۃ، کعب بن زہیر کا جو قصیدہ ہے وہ کون سا ہے؟ نونیہ، میمیہ، لامیہ یا کہ حمزیہ؟ تو اس میں سے جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے لامیہ۔ کعب بن زہیر کا جو قصیدہ ہے یہ زہیر بن ابی سلمہ کے بیٹے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں انہوں نے مشہور ان کا قصیدہ ہے قصیدۃ البردہ جو سب سے پہلا بانت سعاد، تو ان کا جو قصیدہ ہے یہ لامیہ ہے۔ پہلے شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ بانت سعاد فقلبی الیوم مطبول متیم اسرہا لم یفد مقبول، تو مقبول لاسٹ میں جو ہے وہ لام آ رہا ہے، تو اس لیے ہم اس قصیدے کو کہیں گے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ قصیدہ جو ہے یہ لامیہ ہے۔ تو کعب بن زہیر کا جو قصیدہ ہے یہ لامیہ ہے۔ 2020 میں FPSC کے تھرو لیکچرر کا پیپر ہوا تو اس میں 2 MCQs تھے، ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ امرؤ القیس کا جو قصیدہ ہے وہ لامیہ ہے دالیہ یا کہ نونیہ، اور دوسرا پوچھا گیا تھا کہ زہیر بن ابی سلمہ کا جو قصیدہ ہے وہ کون سا ہے، وہ بھی اسی طرح آپشن تھے اس کے۔ تو اگر آپ کو وہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں لاسٹ پہ کہ اگر
آپ کو ایک ایک شعر جو ہے وہ شاعر کا کسی کا جو مشہور شعراء ہیں ان کا یاد ہوگا، تو آپ کے 2-3 ایم سی کیوز اس میں سے کلیئر ہو جائیں گے۔ اور ساتھ آپ کو بینیفٹ یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ سے کوئی شعر سننا چاہے، اگر آپ کو جاہلیت کے ہیں، جاسر الاسلام کا وہ کہتا ہے کہ سنا دیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں سے سن لیں، تو پھر کسی کا ایک کا آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ایک شعر یاد ہوگا تو اگر وہ ایم سی کیو چینج کر کے دیتا ہے کہ ان کا قصیدے کا بتائیں کہ وہ نونی یا میمی یا دالیہ ہے، تو آپ وہ شعر پڑھ کے اس کے لاسٹ پہ اس کو سمجھ کر وہ جو ہے وہ اپنا ایم سی کیوز اس کو کور کر سکتے ہیں، اس کا آپشن جو ہے وہ اس کو درست پہ اس کو ٹک کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایم سی کیو جو ہیں 20 ہمارے وہ جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ 8 جو ہے وہ لیکچر آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو